کہ وہ واقعی نوٹیبلز کو دیا جاتا ہے اور وہ آفتاب صاحب کو دیا ہے انہوں نے. وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایلیویشن ہوتی ہے کہ ملک چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، صحافی، دانشور طبقہ، پھر اس کے بعد اور بھی پولیٹیکل شخصیات، وہ سب جو ہیں وہ ملک چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں صرف اس لیے. یہ تکمیل پاکستان سے لے کر اب تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں یہ ٹیبو زونز ہیں، اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے. یہ یو اے ای یعنی کہ دبئی، شارجہ اور الین اور ابو دھابی وہاں پر بھی شو کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یو کے جانا ہے. ناظرین، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور نہ صرف عام لوگ بلکہ خاص لوگ بھی. اور ابھی خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ ہمارے بہت ہی پسندیدہ آفتاب اقبال صاحب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کسی ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو آج ہم نے زحمت دی ہے جنید اقبال صاحب کو، تو ان سے ساری جو باتیں ہیں، جو افواہیں ہیں، وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب جو کہ ہمیشہ دبنگ بولتے ہیں، دبنگ بات کرتے ہیں، وہ کسی ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا، وعلیکم السلام. پہلے تو بہت شکریہ شاکر فراز آپ کا. دیکھیں، ڈر کا جہاں تک تعلق ہے نا، اور آفتاب اقبال صاحب کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو منیر نیازی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہم ہیں مثال ابر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نہیں. تو ایسا بھیا کوئی چکر نہیں ہے. آفتاب اقبال صاحب سے رات کو بھی میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے چھوڑی ہے جناب آپ کے بارے میں. میرا خیال ہے آج کل منجن ہے نہیں، کیونکہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہی ہیں. اللہ کرے سیٹل ہو جائیں ونس فار آل. تو پھر کچھ بعض ہمارے نام نہاد دوست پھر نکالتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، کچھ ایسی کچھ چھوڑ دی. تو کسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی آفتاب اقبال صاحب چپکے سے نکل گئے ہیں، اچھا، اور اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے، اور ان کی ٹیم بھی ایک دو روز میں وہاں پہ پہنچ رہی ہے. تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کچھ دوستوں کا. آفتاب صاحب کا بھی ٹویٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہائپ لے گیا ہے. اس پہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور میرا موقف بھی یہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اور ہے بھی یہی بات کہ آفتاب اقبال صاحب پریویسلی بھی یہ ان کا جو پوری ٹیم ہے، یہ لوگ کینیڈا بھی گئے، امریکہ بھی گئے، ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی یہ یو اے ای یعنی کہ دبئی، شارجہ اور الین اور ابو دھابی وہاں پر بھی شو کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یو کے جانا ہے. اور میرا خیال ہے لگ بھگ یہ 1.5 سے لے کر 2-2.5 ماہ کا پورا پروسیس ہے. اچھا. اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ آنا ہے، یہاں اسٹوڈیو ہے، یہاں پہ ایک ٹیم ان کی جل ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی چھوڑ چھاڑ کے کیوں چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے؟ دیکھیں، ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا، اگلے دن ہی ان کو پھر ریلیز بھی کیا، اور وہاں پہ اتھارٹیز نے کہا بھی کہ جی ڈسمس آپ ہم استدعا کرتے ہیں، جو ہو گیا ہم سے غلطی کی بنا پر. کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا ہے، ہمارے آپ شاکر وہاں پہ موجود تھے اس دن جب ہم بھی گئے ہوئے تھے، تو چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ یہ جو آئے ہوئے تھے جناب ہمارے سربراہ ہیں پولیس کے، انہوں نے بھی کہا کہ جی غلطی ہوئی ہے، دوبارہ یہ ڈسمس ہوئی ہے. ہم نے پٹیشن کی ہوئی تھی اس پہ. تو دیکھیں، ایک چیز یہاں پہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ کوئی میلافائڈی، کوئی اس طرح کی انٹینشن تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، واٹ ایور، جو بھی، ہم اس پہ اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں. تو وہ اب کلیئر ہوئے. دوسری بات جو میں عام طور پر ہر فورم پہ میں نے کی ہے کہ وہ دیکھیں وہ کہاں کے انہوں نے کو پولیٹیسائز کیا ہے. وہ he has never been a political entity. وہ اپنا ایک ٹاک شو کرتے ہیں جو بڑا مقبول عام ہے، اور جو الحمدللہ ماشاءاللہ جس کے ٹی آر پیز بھی صحیح رہتے ہیں، ریٹنگ لیتا ہے وہ پروگرام. اور فرام دا ویری بگننگ وہ ایک انفوٹینمنٹ کا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، انفارمیشن بھی ہوتی ہے. کہاں اس میں مطلب ہے کہ جی وہ کو نعرے لگا رہے ہیں یا کوئی سلسلہ کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ اس دن تھے یا ادھر ہوتا ہے بندہ، وہ محض رپورٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ ساری صورتحال. سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ صحافی جو ہے وہ بڑا سینسٹیو، نازک ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے لکھنا اور بولنا. جی جی. جب اس کے بولنے اور لکھنے پر ہی پابندی لگا دی جائے، یعنی آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا دی جائے، جس طرح فراز صاحب نے بات کی کہ ملک چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، صحافی، دانشور طبقہ، پھر اس کے بعد اور بھی پولیٹیکل شخصیات، وہ سب جو ہیں وہ ملک چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی ہم نے معاملہ دیکھا، وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی یہی چیز سامنے آئی. پھر ہمیں جو ہے انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ وہ وہاں رپورٹنگ کرنے گئے تھے، اور رپورٹر کا کام ہے رپورٹ کرنا. پھر ہم نے، اور یہ مقبول جان صاحب بہت زیادہ سینئر ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی تصحیح کی گئی. اور عمران ریاض جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے لاپتہ ہیں. جبران ناصر کو جو ہے وہ کراچی سے اٹھا لیا گیا.
تو جو لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، تو وہ اگر بولنا چھوڑ دیں گے تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کچھ پیچھے چلے جائیں 60-70 سال، یہ تکمیل پاکستان سے لے کر اب تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں، یہ ٹیبو زونز ہیں، اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے. جہاں تک آ، آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اب بھی یہاں پہ بہت ہے. آپ دوسری اقوام میں دیکھیں، وہ اس طرح کر کے کھلم کھلا نہیں ہوتا، بس ذرا تھوڑا سا آپ ٹون ڈاؤن کریں، چیزوں کو لو کی پہ رکھیں، تو ٹھیک ہے آپ اپنا مدعا بیان کریں، آپ اپنا جو آپ کا ایک صحیح معنوں میں جس چیز کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ایک طریقے کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بین رکھتے ہوئے. باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، میں تو یقین مانیے ابھی بھی اتنا کو پازیٹیو ہوں، پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک وائب آتی ہے کہ یار شاید کوئی بہت اچھا ہونے کو جا رہا ہے یا چلا جائے گا. الٹیمیٹلی اللہ کرے گا اس ملک کی، میرا خیال ہے حفاظت کا اللہ بھی شاید خود ذمہ لیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ صبر سے کام لیں. جو کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا اس میں مصلحت ہے، یہ کیا چیز ہے، بہرحال وہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہوں گی. بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی بربریت ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ جو بلی ہے نا اس بیگ سے باہر آ جائے گی، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں کل پرسوں سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا سورس کیا ہے، کمانڈ کہاں سے آتی ہے. یعنی دیکھیں نا یا کمانڈ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی ذرا ہارش سا ورڈ ہے. گائیڈنس ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے. ہمیں یہ بہت جلدی واضح کر دینا چاہیے دوستوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں، پاور ایشیلون میں ہیں، کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ گائیڈنس یہاں سے آ رہی ہے اور یہ گائیڈنس کو، یہ گائیڈ لائن کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ تھوڑے سے مسائل ہیں، تھوڑی سی ایمبیگوٹیز ہیں جو اللہ کرے آنے والے دنوں میں دور ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو چل رہی ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب اپنی چیزیں بیچ کر گئے ہیں، یہ تو بالکل فیک ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، گاڑی ان کے پاس تھی، اور دیکھیں اب جو شوقین بندہ ہوتا ہے، میں خود گاڑیوں کا بڑا شوقین ہوں، اور بندے میلز میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوتے ہیں. یار ہر بندے کا رائٹ ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے 4 سال سے، تو وہ کیوں نہ ماڈل چینج کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کے دیے میں سے وہ سلسلہ کر رہا ہے نا. اس پہ دیکھیں نا، آپ رائی کا پہاڑ بنا لینا جی، گاڑیاں بیچ دیں. یار ایک بندہ اپنا فلیٹ چینج نہیں کرتا. آپ بھی چینج کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، سارے دوست کرتے ہیں. یار پرانی ہو گئی ہے، وہ اب نیا ماڈل آ گیا. اور یہ ہمیں نا ایک کیڑا ہوتا ہے مردوں کو نا گاڑیوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی کو چینج کرتا رہتا ہے بندہ. اب ایک گاڑی جو میں بالکل یہ صحیح آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ 4 سال ہو گئے ہیں ان کے پاس ایک گاڑی تھی. اب 4 سال پرانی گاڑی کے بعد، 4 سال کے بعد بہت سارے ماڈلز چینج ہوئے، ماڈیفیکیشن آئیں، چیزیں ہوئیں. وہ بھی شوقین آدمی ہیں، دل رکھتے ہیں، وہ ان کا نہیں دل کرتا کہ یار ان کو نئے ماڈل بھی لے جائے. یہ ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ گاڑی ڈال لو، یہ پیسے اتنے ڈال لو، اچھا یار اب یہ گاڑی لے لو، فلانی گاڑی لے لو. تو یہ صرف اس حد تک ہے کہ گاڑی بیچی ہے اس نے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اور گاڑی لیں گے. یہ کیا بات ہے جی، گاڑیاں بیچ کے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بالکل یہ غلط بیس لیس سی بات. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے کا ان کا یہ پورا شیڈیول ہے، جی جی، تو اس درمیان وہ کیا اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی اچھی آفر آ جاتی ہے تو وہ پھر شفٹ کر جائیں گے، یا پھر 2 ماہ بعد انہوں نے واپس ہی آنا ہے؟ یہاں پہ میرا بھی سر کوشچن ایڈ کر لیں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں گولڈن ویزا جو ہے وہ آفر کی گئی ہے. یہ اب پاکستان میں تو بڑے چند لوگ ہیں جن کے پاس، جن کو یہ گولڈن ویزا دیا گیا ہے، اور بھارت میں شاہ رخ خان اور ان کے پاس تو بہت زیادہ نوٹیبلز ہیں وہاں کے، بہت بے اس میں شمار. کتنی صداقت ہے؟ اب 2 سوال ہیں، سوالوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے جی پتہ نہیں میں کوئی پریس کانفرنس کرنے لگیا اور نہیں میں وہ کچھ کہہ دینا جڑے لوگ شاید سننا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، فراز کے سوال کی طرف پہلے آتے ہیں. فراز نے کہا ہے کہ کچھ ایسا امکانات ہیں کہ انہیں وہاں پہ کوئی بڑا عہدہ یا کوئی بڑی، دیکھیں ایک ہوتا ہے عہدہ، ایک ہوتی ہے اپرچونٹی، بزنس اپرچونٹی ہوتی ہے. عہدہ تو اب یو اے ای یا یو کے میں کوئی پرائم منسٹر بنانے سے تو رہے ان کو. جی جی، ان کا کام ہے میڈیا، اور انہوں نے پچھلے کو میرے خیال 25-30 سالوں سے کیا ہی یہی ہے. اب میڈیا کے ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ان کو صحافی مانتے ہی نہیں ہیں. بس ان کی اپنی رائے ہے، دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. میرے سے رائے لیں گے تو میں کہوں گا جی میں نے ان کو صحافت کرتے ہی دیکھا ہے یا ہمیں ڈانٹتے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کوئی وہ سلسلہ نہیں ان کا دیکھا. صحافت ایسے میں نے دیکھی ہے کہ 80s میں جب یہاں پہ مرحوم عارف نظامی صاحب نے نیشن سٹارٹ کیا، تو ہی سٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹر. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں اور یقیناً آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور وہ سارا.
تو رپورٹنگ کی ہو جس نے, پترکار جس کو بولا جاتا ہے, جب پترکار ایک بندہ بنتا ہے تو یار وہاں سے تو صحافت شروع ہوتی ہے. خیر میں بات وہ ذرا طویل ہو گئی ہے, آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. تو کچھ نہیں ہے بھائی جان, وہ ہی از سن آف سوئل, مٹی کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہے. آپ نے پچھلے 15 سال سے ان کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ باہر بوہر والا ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ کرنا ہے, یہی ہمارے خواب ہیں جو ابھی شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں الحمدللہ, کچھ اور ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایک پلیٹ فارم باہر ان کو ملا ہے, وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے, ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ یار چلو اب یو کے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے نارتھ امریکہ یو اسٹیٹس میں بھی جائیں نیچے جو ہے, اور کینیڈا بھی جائیں, یو کے یو اے ای, تو یہ 2 مہینے 2.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, یہ اس کا پروسیس ہے. تو اس کے بعد انہوں نے آنا ہے. اب آتے ہیں جناب گولڈن ویزا کی طرف. بالکل نو ڈاؤٹ گولڈن ویزا ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, another feather in the cap I must say, کہ وہ واقعی نوٹیبلز کو دیا جاتا ہے, اور وہ آفتاب صاحب کو دیا ہے انہوں نے. وہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک ایلیویشن ہوتی ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملک کے شہری کو جب ریکگنائز کرتی ہے کوئی دوسری گورنمنٹ یا دوسرے ممالک, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو کیا دیں, کوئی تو تمغہ حسن کارکردگی دے دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز دے دیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں یار ہم آپ کو یہ ایک چیز آفر کرتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو کوئی سیکنڈ سٹیزن شپ مل گئی ہے. وہ سارا وہ ایک فری انٹری ہوتی ہے, وہ جب چاہیں آ جائیں, جب چاہیں چلے جائیں, تو وہ سارا, تو یہ صرف ایک ہے. باقی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ موسٹلی انڈینز کے پاس وہ ہے. انڈیا میں جو بہت سارے مشاہیر ہیں, جو نوٹیبلز ہیں, ان کے پاس ہے. پاکستان میں بھی بے شمار لوگوں کے پاس ہوگا یقینی طور پر. تو آفتاب اقبال صاحب بھی ان میں ایک ہیں. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جب سے آفتاب اقبال صاحب اغوا ہوئے, جبری گمشدہ ہوئے اور اس کے بعد بازیاب ہوئے, اس کے بعد ایک انہوں نے پروگرام میں صرف ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اور انہوں نے اپنی فیلنگ کا اظہار کیا. اب جو وجہ گمشدگی تھی, وہ جو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے ساتھ اچھی دوستی, ان کے پروگرام یا ان کے نظریے کے اوپر اپنا نظریہ بتانا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا عمران خان نے کوئی رابطہ کیا, کیوں گئے تو وہ انہی کی وجہ سے, تو کیا انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کچھ بات چیت کی, یا آفتاب صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں آپ کا سوال میں جو ایک پہلی جو لائن تھی نا کہ ان کو اغوا کیا گیا, اللہ دا واسطہ جی کوئی ایجیاں گلا نہ کرو یار, اغوا کوئی نہیں. وہ بہرحال ایک MP03 غالباً اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا, اور انہوں نے اپنے نیکسٹ جو پروگرام ایک ویلاگ بھی کیا غالباً, اور اپنے شو میں یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے بھی مسٹریٹ نہیں کیا. اور مجھے حیرت کی مطلب یہ بات ہے کہ پولیس کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا ہینڈل کیا ان کو. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو اب آپ نام بھی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ہمیں میرے خیال نام لینے کی بھی ممانعت ہے غالباً, تو اچھا الیکٹرانک میڈیا ہے, چونکہ دکھی میڈیا ہے, ذرا تھوڑا سا نیچے اس کی خیر ہے, چل جاتا ہے. یہ تو ہم بھی قاسم کے ابا کہنے لگے تھے. تو خان صاحب نے نہیں, میرا خیال ہے ان کی کوئی ملاقات, ٹو دا بیسٹ آف مائی لائک انفارمیشن, کوئی ملاقات نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اپنے, جب وہ خود باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ وہ دیکھو آفتاب اقبال کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں, حالانکہ اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ اپنا شو کرتا ہے, وہ سارا اس طرح کر کے. تو اس حد تک ہے, باقی کوئی ایسی افیلیشن وہ نہ تھی نہ ہے کوئی اس طرح کی. ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر بندے کا ایک بنیادی یار ایک بیسک رائٹ ہے. میں فراز اگر مجھے اچھا لگتا تو میں کہوں گا یار یہ شاکر, یہ فراز مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے, یا مجھے شاکر زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ آپ کے اپنے درجے بنائے ہوتے ہیں اپنی لائکنگ کے. تو اب دیکھو نا یار, باہر ایسے نہیں ہوتا. اب وہ پتہ نہیں 25 سال 30 سال ایک بندہ اندر رہ کے آیا, نیلسن منڈیلا, تو لوگ اب کہیں گے نا پورا ویسٹ اس کو مان گیا تھا, نہیں تو اس کو جو دوسری قوتیں تھیں پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کو. جی یہ نیلسن منڈیلا کو, جن لوگوں نے اس کو اندر کروائے رکھا وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں, تو وہ تو ایسی ہے کہ وہ ان کو بھی پکڑ لیں سب کو. یہ محض لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہیں کوئی اس طرح کا ہوتا. کچھ اگین جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی یقینی طور پر. یہ لگا ہوگا کہ جناب یہ کوئی تھوڑا سا زیادہ ہی ٹلٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ صحافی, آپ لوگ صحافی ہیں, آپ ٹلٹ ہوتا ہے, بہرحال ہوتا ہے ہر صحافی کا کسی نہ کسی جماعت کی طرف, کسی نہ کسی شخصیت کی طرف یقینی امر ہے کہ اس کا ٹلٹ ہوتا ہے. بٹ یو شوڈ ناٹ ریز سلوگنس, کہ آپ جب سلوگنس ریز کر لیں تو پھر آپ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ جیسے آپ میڈیا سٹی کی بات کر رہے ہیں دبئی میں, تو وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین فلمز
کہ وہاں پر پروموشنز ہوتی ہیں, وہاں پر انڈین سٹارز آتے ہیں. آفتاب صاحب کا بھی انڈیا میں جیسے کپل شرما کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ بڑا اچھا تعلق ہے, تو ایسے کوئی امکانات ہیں کہ انڈینز کے ساتھ کوئی کولیبوریشن سے وہاں پر کوئی شو ہو, کپل شرما بھی ہمیں آفتاب صاحب کے شو میں نظر آئیں, کوئی ایسی چیزیں ورکنگ پہ ہیں, امکانات ہیں؟ دیکھیں آفتاب صاحب ماشاءاللہ وہ بالکل سیدھی لائن پہ, اور بڑا کلیئرٹی ہے ان کو اپنے نا لائن آف ایکشن میں. وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے بنا پوچھے, ملک سے پوچھے, کیونکہ یہاں پہ نا آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, آپ کی فارن پالیسی آڑے آتی ہے, جو یہاں ہم بیٹھے ہمیں شاید نہ پتا ہو. اچھا جی کپل شرما نے کہا تھا, ہم ایسے پاگلوں کی طرح جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے ہمارا فارن آفس اس بات پہ ہمیں تنبیہ کرے, وہ ساری دیکھ کے کریں گے جو بھی ہوگا. یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ انٹرویو سے پہلے بھی کہ وہ ایک فری ورلڈ ہے. دبئی ایسا ہے کہ ہر باندھ باندھ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ایک میٹروپولیٹن بھی ہے, کاسموپولیٹن بھی ہے, وہاں پہ ہر طرح کا بندہ آتا ہے, ہر نیشن سے آتا ہے, جڑا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. تو اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. لیکن بندے نے اپنے بہرحال حدودوں کی یوت بھی دیکھنی ہے. اگر ہمیں ہماری فارن پالیسی پرمٹ کرے گی کوئی بھی اس طرح کے کام میں تو ہم ضرور کریں گے. جیسے ہوتا ہے خیر سگالی ہوتا ہے, چلو یار دو قوموں میں دو ملکوں میں اگر اچھا ایک تاثر بنتا ہے کسی بھی کوشش سے تو وہ کریں گے, اگر نہیں بنتا ہوا تو بالکل نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے تمام جو افواہیں تھیں اس پر بڑا تفصیلی ہمیں آگاہ کیا. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.